حدیث نمبر 1400 حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا الولید حدثنا شریک عن عبداللہ بن عصم ابی علوان عن ابن عباس قال امر نبیکم ب50 صلاة فنازل ربکم ان یجعلها 5 صلوات۔ حضرت ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، پھر وہ اپنے رب کے پاس بار بار آئے تاکہ وہ انہیں 5 نمازیں کر دے۔ حدیث نمبر 1401 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن شعبہ عن عبد ربہ ابن سعید عن محمد ابن یحیی بن حبان عن ابن محیریز عن المخدجی عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول 5 صلوات افترضهن اللہ علی عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، تو جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے ان میں سے کسی میں بھی کوئی کمی نہ کرے، اس کے حق کا استخفافاً بحقہن، اس کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے کہ نماز کا فرض ہونا اپنے اوپر کمتر سمجھتے ہوئے ان کو نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو نمازوں کو ادا کرے گا، ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا لیکن ان میں سے کسی میں کمی بھی کرے گا، یعنی پڑھے گا چھوڑے گا استخفافاً بحقہن، یہ ان کے حق کا استخفاف ہے، ان کے حق کو ہلکا سمجھنے کے مترادف ہے، تو ایسی صورت میں لم یکن لہ عند اللہ عہد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو وہ اسے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ یعنی اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو عذاب دے۔ لیکن مسلمانوں، ایک واقعہ بتاؤں میں آپ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ عید کا دن ہے، ان کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور آنسو ان کے کمرے سے باہر نکل رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا دن ان کے لیے ہے جو کہ یہ جانتا ہو کہ میری نمازیں اور میرے روزے قبول ہو گئے، مجھے کیسے معلوم؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میری نمازیں قبول ہوئیں کہ نہ ہوئیں۔ حضرت عمر ہی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہ سب کو جنت میں لے جاؤ سوائے ایک کے، یعنی ایک کو چھوڑ کر، تب بھی مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں تو نہیں۔ اور حضرت عمر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دے کہ سب کو جہنم میں ڈال دو سوائے ایک کو، یعنی ایک کو چھوڑ کر، تب بھی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہوگی کہ ہو سکتا ہے وہ ایک میں رہوں۔ یعنی اب کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور خوف کے درمیان رہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھو اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خوف بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو ہم سے اتنا سخت حساب نہ ہو جائے کہ ہمارا حساب دینا مشکل ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آسانی فرمائے گا تو ہو سکتا ہے وہ ہم پر ہی آسانی فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی ہی ہم پر فرمائے گا، سختی نہیں فرما سکتا، ایسا نہیں، بلکہ سختی سے بھی اس کے ڈرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب سخت ہو جائے۔ اسی بات کو اس میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، تب یہ اللہ کی چاہت پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی مشیت سزا کی ہو، معافی کی نہ ہو، تو ایسی صورت میں گرفت ہو جائے گی،
اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت معافی کی ہو، سزا کی نہ ہو، تب تو چھوٹ جائیں گے، لیکن یہ تو پتہ چلے گا میدان محشر میں ہی۔ تو دنیا میں جب تک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نمازوں کو ادا کرنے کی، ان کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایسے ہی رہنے کی اور نماز کو مکمل طور پر پنجگانہ نمازوں کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔